السلام علیکم ناظرین، ان فوکس کے ساتھ عمر فاروق آپ کی خدمت میں حاضر۔ پاکستان کی آبادی کا 60% 35 سال سے کم کے نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ وہ نوجوان جو ٹیکنیکل سکلز حاصل بھی کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، یعنی ملازمت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بزنس، چھوٹا اسمال بزنس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں جو سکل سیکٹر ہے، سکل سیکٹر یعنی وہ سیکٹر جس میں لوگ اپنی ٹیکنیکل سکلز کے ذریعے اپنی روزی کما رہے ہوتے ہیں، وہ سکل سیکٹر بہت ڈیولپڈ نہیں ہے۔ ان لائک ڈیولپڈ کنٹری، آپ برٹن چلے جائیں، جرمنی چلے جائیں، فرانس چلے جائیں، یونائٹڈ اسٹیٹس چلے جائیں، وہاں سکل سیکٹر بہت ڈیولپڈ فارم میں، بڑا گروتھ اس کی ہوئی ہے، بہت ڈیولپڈ فارم میں ایگزسٹ کر رہا ہے۔ پاکستان میں سکل سیکٹر ڈیولپڈ فارم میں ایگزسٹ نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہا، یہ ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم نے ایک پینل کو انوائٹ کیا ہے۔ ان میں شامل ہیں ذوالفقار چیمہ صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں نیشنل ووکیشنل ایجوکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن۔ یہ وہ کمیشن ہے، گورنمنٹ کی باڈی ہے جو ٹیکنیکل سیکٹر کو، اسکل سیکٹر کو مینج کرتی ہے، اس کی گروتھ کے لیے کام کرتی ہے، اس کو مینج کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سینیٹر نعمان وزیر خٹک صاحب موجود ہیں، جو سابق چیئرمین ہیں کے پی کے ٹیکنیکل ایجوکیشنل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی کے۔ وہ پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر ظفر معین نصر صاحب، وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی، اکانومسٹ ہیں، ان سے بھی ہم کنٹریبیوشن لیں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں آغاز کروں گا ذوالفقار چیمہ صاحب سے۔ ذوالفقار چیمہ صاحب، 60% آف یور پاپولیشن از بلو 35، اور یہ ایک بہت بڑا میرا خیال ہے پاپولیشن کا سائز ہے، بہت بڑا، جو ٹیکنیکل ایجوکیشن حاصل بھی کر سکتا ہے اور اس کو استعمال بھی کر سکتا ہے۔ آپ کی جو گورنمنٹ باڈی ہے کیا کر رہی ہے اس اتنے بڑے اکنامک ڈیویڈنڈ کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کی گورنمنٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دونوں باتیں بالکل ٹھیک کہیں کہ 60% نوجوان ہیں جن کی عمریں 16 سال سے 35-34 سال ہیں، اور یہ ایک ڈبل ایجڈ ویپن ہے۔ اگر یہ فارغ بیٹھیں گے، بے روزگار ہوں گے، یہ بھی ایک بڑا، تو ان کی فراغت اور فرسٹریشن ان کو غلط راہوں پہ چلا دے گی، گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، کرائم کی طرف جا سکتے ہیں، ٹیررزم کی طرف بھی جا سکتے ہیں، جو کہ چلے بھی جاتے ہیں۔ اگر ہم انہیں استعمال کریں، بڑا ہیوج یوتھ بلج ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ڈیویڈنڈ ہے۔ ہمارے لیے یہ بلا شبہ یعنی تیل اور سونے سے بڑا خزانہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، بالکل۔ آپ نے پوچھا جی ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا جو ادارہ ہے یہ اوورآل پالیسی میکنگ، ریگولیشن، اسٹینڈرڈائزیشن، کریکولم ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی پرووائڈ کرتا ہے۔ اور آج سے 2 سال پہلے یہ ہم سالانہ، یہ ادارہ 25,000 نوجوانوں کو سالانہ ٹریننگ دیتا تھا۔ ہم نے پچھلے سال اس کی تعداد ڈبل کر دی، 50,000، اور اس سال ہم نے اس کو 1 لاکھ تک لے گئے۔ 1 لاکھ نوجوانوں کو ہم اینولی اچھا ہنر مند بناتے ہیں۔ ٹھیک، اور اس میں کئی چیزیں کی ہیں، بہت سی ریفارمز کی ہیں کہ جو سب سٹینڈرڈ اداروں کے ساتھ کولیبریشن تھی وہ ختم کر کے اچھے سے اچھے ادارے ہم نے ڈھونڈے ہیں، اور اب وہاں ٹریننگ ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات اس طرح ہوتا تھا کہ جی ایسے ٹریڈز میں ٹریننگ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی جاب مارکیٹ کا اور ان کا ایک مس میچ تھا، ٹریننگ اور ہو رہی ہے اور امپلائر کی ڈیمانڈ یا اس کی ریکوائرمنٹ اور ہے۔ تو لہٰذا اب ہم صرف ایک فکرہ، وی ہیو شفٹڈ ٹورڈز ڈیمانڈ ڈریون ٹریننگ، انالیسس کروا کے جس کی لوکل اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے، اب ہم وہ فنون یا وہ ہنر یا وہ سکل سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک، اچھا ہمیں ابھی ڈاکٹر ظفر معین نصر صاحب نے، وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی، اکانومسٹ ہیں، وہ انہوں نے جوائن کیا ہے، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن ابھی میں ذوالفقار چیمہ صاحب سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو فورس ہے، یعنی 60%، یہ تو کروڑوں میں جاتی ہے نا، کروڑوں میں، تو آپ جو ابھی تک ٹریننگ دے سکے ہیں وہ صرف 2,60,000 ینگ،
دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ وہ سیکٹر ہے کہ جو انفارچونیٹلی ہماری پریورٹیز میں شامل نہ ہو سکا یہ انفارچونیٹ ہے، نہ ہو سکا. میں سمجھتا ہوں کہ 50 سال ہم نے ضائع کر دیے. ٹھیک ہے جی، 50 سال بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے، اور یہ وہ دور ہے کہ جب ان ملکوں نے اس کی اہمیت اور افادیت کا احساس اور ادراک کیا، انہوں نے اس پر توجہ دی. آج وہ دنیا کے چودھری ہیں، دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے مثالیں دیں، جرمنی ہے، یورپ کے دوسرے ممالک ہیں، کوریا ہے، چائنا ہے، آسٹریلیا ہے. یقین جانا کہ سنگاپور ہم گئے، ITE ایک ان کا ٹیکنیکل ادارہ ہے. ہم نے ان سے پوچھا کہ چھوٹا سا ایک جزیرہ ہے اور ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ 20-22 بلین ڈالرز ہیں، آپ کی ایکسپورٹس 530 بلین ڈالرز ہیں. اتنے زیادہ کس طرح آپ نے ترقی کر لی؟ کیا راز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ایک تو لی کوان کی لیڈرشپ، دوسرا یہ ادارہ جہاں آپ کھڑے ہیں، یعنی ٹیکنیکل ادارہ، کہ ہم نے یہاں سے سکلڈ ورک فورس تیار کی جو انڈسٹری میں گئے، انڈسٹری کی پروڈکٹیوٹی بڑھی اور ہماری ایکسپورٹس بڑھی. سو انہوں نے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پر، اسکل ڈیولپمنٹ پر بے تحاشا فوکس کیا اور اس کو پریورٹی نمبر 1 بنایا، جس کی وجہ سے وہ بہت آگے چلے گئے. آپ نے پوچھا یہ کروڑوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ نیوٹیک بھی اب جا کے 1 لاکھ کروانے لگا ہے. پروونشل ٹیوٹاز جو ہیں، جو یعنی صوبائی حکومتیں، وہ بھی اپنے طور پہ ٹریننگ کرواتی ہیں. مگر ملا جلا کے دیکھیں، بلوچستان میں تو ابھی وہ بن ہی نہیں سکا، اور سندھ میں کچھ ٹریننگ ہو رہی ہے، خیبر پختونخوا میں کسی حد تک، لیکن تعداد کچھ زیادہ نہیں ہے. ملا جلا کے اگر 3-3.5 لاکھ بھی ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی جتنی تعداد ہے اس کا، میں ان سے پوچھوں گا ڈاکٹر سینیٹر نعمان سے، زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. سینیٹر نعمان صاحب یہ فرمائیے گا کہ KPK میں اس کی کیا صورتحال ہے؟ ٹیکنیکل ایجوکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کی کیا صورتحال ہے؟ کتنا آپ سکسیس اچیو کر پائے ہیں ابھی تک؟ مہربانی، تھینک یو عمر صاحب. یہ جیسے ابھی پہلے آپ نے ڈسکس کیا، چیمہ صاحب نے یہ بات کی، دس از اے ویری امپورٹنٹ سیکٹر ایز فار ایز جاب کریشن از کنسرن. اور میرے خیال میں جو ڈیولپڈ ورلڈ میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا، اس کے اندر یہ ٹیکنیشینس کی وجہ سے ہوئی ہے. انڈسٹری آپ کا ٹیکنیشین چلاتے ہیں، یہ انجینئرز اتنے نہیں چلاتے. انجینئرز تو پلاننگ میں انوالو ہوتے ہیں، لیکن ٹیکنیشین چلاتا ہے. پاکستان کے اندر ٹیکنیشینز آج تک ہم نے، اور ابھی پہلے بھی اور آج بھی ہم ٹھیک نہیں پروڈیوس کر رہے ہیں. حالانکہ میں چیئرمین ایفٹا رہ چکا ہوں 2 سال، بڑی اپنی کوشش کی. 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ پروونشل سبجیکٹ، 30,000 بچے ہم ٹرین کرتے ہیں خیبر پختونخوا میں. 24,000 ہمارے ہوتے ہیں اس کے اندر پولی ٹیکنیک کے اندر، اور باقی کوئی 6,000 کے قریب ہوتے ہیں ہمارا ووکیشنل کے اندر. ڈاکٹر ظفر یہ فرمائیے گا کہ اگر یہ واقعی فل تھروٹل اسکیم چل پڑتی ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو ٹرین کرنا شروع کر دیتی ہے، کیا پاکستان کی اکانومی میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ ان سب کو کھپا سکے؟ ان سب ٹرین لیبر، جو اسکلڈ لیبر آئے گی، پروڈیوس ہوگی اس پروگرام کے ذریعے، اس کو کھپا سکے؟ آپ کو سب سے پہلے جو ہے دیکھنا ہے کہ آپ کو ضرورت کس چیز کی ہے. وہ چیمہ صاحب جو پہلے کہہ رہے تھے ڈیمانڈ ڈریون، بیسیکلی اس کی ضرورت ہے. اور میں چونکہ لیبر منسٹری میں بھی رہ چکا ہوں اور وہاں بھی پالیسیز کے اس کام کرتا رہا ہوں. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی ایک پالیسی ہم نے بنا کے دی تھی، اس کے اندر ہم نے کلیئرلی وہ جو نیڈ اسیسمنٹ ہے اس کی بات کی تھی کہ جب تک آپ نے وہ اسکل نیڈ اسیسمنٹ نہیں کرنی، جیسے اب حیدرآباد ہے، وہاں آپ کی چوڑیوں کا بہت زیادہ بزنس ہے، وہاں آپ کو ضرورت ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آپ کوئی ایسا ادارہ قائم کریں جو کہ ان دونوں کو لے کے ان چیزوں کو اسیس کر کے وہاں کام کرے. تو آپ کے پاس کیپیسٹی بہت پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ جس وقت آپ کے پروڈکٹس اچھے آنے شروع ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ کی ڈیمانڈ بڑھنی شروع ہو جائے گی، انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ کی ڈیمانڈ بڑھے گی. سو بات یہ ہے کہ آپ کے جو پروڈکٹس ہیں ان کی کوالٹی کیا ہے، ان کو آپ مارکیٹ کیسے کر رہے ہیں، وہ کیپیسٹی آپ کی ڈٹرمن کرے گی. اور یہاں سے آپ نے اپنے اسکل جنریشن جو کرنی ہے
اس کو آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے, کن کن شعبوں میں آپ نے جانا ہے, اور وہاں کس طرح کے سکل آپ نے ڈیولپ کرنے ہیں. کھپت آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ کوشش کریں تو. جس طرح کی انڈسٹری کو ضرورت ہے اس طرح کے سکلز آپ اگر پیدا کرتے ہیں تو تب ان کی کھپت ہو جائے گی. اور کھپت دیکھیں, آپ اس وقت اپنی اوورال اگر ایکسپورٹس کو دیکھتے ہیں, اسپیشلی آپ کی ڈومیسٹک مارکیٹ ہے اور ایکسپورٹ مارکیٹ ہے, تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ پچھلے سالوں میں آپ کی 25 بلین کو ایکسپورٹ ٹچ کر کے تو واپس آپ 18 20 22 تک پہنچ گئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اوورال ادھر یا کیپیسٹی کی کمی ہے یا جو ہے آپ کی چیزوں کی ڈیمانڈ کم ہو گیا. اگر ڈیمانڈ کم ہوئی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے, اس میں کیا وہ سکلڈ لیبر جو آپ کو چاہیے تھی وہ اس کو مل رہی ہے اور اس کے حساب سے آپ آؤٹ پٹ دے رہے ہیں, یا آپ کی اوورال جو چیزیں ہیں ان کی قیمت بڑھ گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس کو اسیس کرنے کی ضرورت ہے. ایک دم سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس یہ ایک کیپیسٹی ہے یا ہمیں اگر ہم ٹرین کر لیتے ہیں تو کیا ان کو مل جائے گی جاب یا نہیں. ابھی بڑی انیشلز, آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی سارا مسئلہ جو ہے بڑی انیشل کہوں گا کہ اس وقت جو رائٹ اپروچ ہونی چاہیے اس طریقے سے سکل ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے. میرے خیال میں اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے حساب سے آپ چلیں تو وہ زیادہ مزید آپ سے اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں. کچھ سوالات ہمارے پاس ہوں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. جی چیمہ صاحب, یہ جو صورتحال بن رہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کیپیسٹی آپ کے پاس ٹریننگ کی ہے اور نہ ہی اکانومی میں کیپیسٹی ہے کہ وہ جو آپ ٹرین کر کے لوگوں کو مارکیٹ میں بھیجیں گے ان کو کھپت کی بھی کیپیسٹی نہیں. اس پر کچھ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کے ریمارکس پر مجھے افسوس ہوا. ایک پرانی ڈیبیٹ ہے, ان کی کیپیسٹی کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ ایک اچھا ٹیچر اچھا ادارے کا سربراہ اچھا افیکٹو ہو سکتا ہے یا ایک ایڈمنسٹریٹر زیادہ اچھا سربراہ ثابت ہو سکتا ہے. دونوں تھیوریز ہیں. بہت سی یونیورسٹیوں میں جب سول سرونٹ یا ایڈمنسٹریٹر کو لگایا گیا تو انہوں نے زیادہ ڈیلیور کیا, اور بارہا جب ٹیچرز کو سربراہ مقرر کیا گیا تو ایز ایڈمنسٹریٹر یہ ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے. اوکے, ایک جملہ مترادف 2 سال میں جو میں اس سبجیکٹ کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھا ہوں اس کے مطابق ہم نے کام کیا ہے, جو میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. جو نعمان وزیر صاحب کی بڑا اچھا وہ سمجھتے ہیں سارے سبجیکٹ, انہوں نے بڑا اچھا کہا. ایک تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جی انہوں نے ٹھیک کہا کہ جی اس میں جو ہے وہ پہلے اس کے کنزیومیبلز یعنی ساری ٹریننگ کے لیے جس چیزوں کی ضرورت تھی اس کے لیے بڑے تھوڑے پیسے دیے جاتے. ہم نے ایک تو ٹریننگ کاسٹ بڑھا دی ہے, نمبر 1. نمبر 2 جو بتایا جا رہا تھا کہ ہر علاقے کی تمام شعبوں میں ٹریننگ کاسٹ بڑھا دی ہے. ہم مطلب ہے اس کی گریڈنگ کی گئی ہے انسٹیٹیوٹس کی A+, A1, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اب A+ اور A1 اور A گریڈ انسٹیٹیوٹس کو ہم ٹریننگ دیں اور ان کی کاسٹ ہم نے بڑھا دی. نمبر 2 یہاں کچھ علاقے اس طرح ہیں جہاں مختلف قسم کی انڈسٹری ہے, لائک سیالکوٹ میں سرجیکل ہے, لیدر ہے, سپورٹس گڈز ہے. میں وہاں چیمبر میں گیا اور جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس کے ہیڈز کو بھی بلایا اور چیمبر کے لوگوں کو انڈسٹریلسٹ کو اکٹھا بٹھا کے ہم نے سارا دن میٹنگ کی. ہم نے کہا کہ یہ آپ کو کس چیز کے ٹیکنیشنز چاہیے, سکلڈ ورک فورس. انہوں نے کہا جی سپورٹس گڈز, لیدر گڈز, سرجیکل. اب ہمارے جو کورسز وہاں ہو رہے ہیں وہ اس سے متعلقہ ہو رہے ہیں 3 انڈسٹری سے متعلقہ. گجرات میں انڈسٹری ہے, فین انڈسٹری ہے, فرنیچر انڈسٹری بڑی ڈیولپ ہوئی ہے, اور سیرامکس ہے. گجرات چیمبر میں گیا چیمبر, اور وہاں ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے, بڑا پرانا سویڈش کالج. ان کے پرنسپل صاحب کو بلایا چیمبر میں, بیٹھ کے یہ طے ہوا اب وہاں کے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس میں جو ٹریننگ ہو رہی ہے یعنی جو ورک فورس تیار ہو رہی ہے, جو ٹیکنیشنز تیار ہو رہے ہیں وہ وہاں کی لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کریں گے. جی اچھا, پھر نعمان وزیر صاحب نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ تھیوری تو وہ لڑکا جانتا ہے, پریکٹیکل اسے کچھ پتہ نہیں ہے, تو ظاہر امپلائر کے لیے تو وہ بیکار ہے. ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے یہ کیا ہے کہ جہاں کورسز ہوتے ہیں ان پر یہ لازم قرار دیا ہے, جس طرح کہ جرمنی میں ڈوئل ٹریننگ سسٹم ہے کہ 20% تھیوری 80% آن دا جاب, انڈسٹری میں, فیکٹری میں, مشین کے اوپر.
تو ہم نے اب انسٹیٹیوٹس کو کہا ہے کہ آپ پر لازم ہے کہ آپ نے ہفتے میں 4 دن ان کو لازمی پریکٹیکل ٹریننگ کروانی ہے. ٹھیک ہے جی. ان کا منتھلی ٹیسٹ ہوگا لازمی اور وہ پریکٹیکل پر مشتمل ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا 3 مہینوں کے بعد ان کا آپس میں ان کو پریکٹیکل ٹاسک دیے جائیں گے اور ان کا آپس میں کمپٹیشن ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد فائنل امتحان ہوتا تھا کہ وہی ریٹن ہوتا تھا اور ٹیکنیکل بورڈ میں چلا جانا, 4-5 مہینوں کے بعد ان کا رزلٹ آنا. اور آپ کو پتہ ہے ٹیکنیکل بورڈز have become hub of corruption, inefficiency. اب ہم 3 ایگزامنر مقرر کرتے ہیں, 3 میں سے 2 انڈسٹری سے ان کا تعلق ہوتا ہے, وہ جاتے ہیں پریکٹیکل ٹاسک. یعنی اب ہمارے فائنل اسیسمنٹ میں 90% جو ہے وہ پریکٹیکل ٹیسٹ ہے. ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے, سارا دن وہ ادھر رہتے ہیں, ٹاسک دیکھتے ہیں, اس کے مطابق ان کی اسیسمنٹ ہوتی ہے, ادھر ہی شام کو رزلٹ اناؤنس ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. میں نعمان وزیر صاحب کا کامنٹ لے لوں. نعمان وزیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ چیمہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ کاسٹ آف ٹریننگ بڑھا دی گئی ہے. ایک بات یہ, اس پہ آپ نے کامنٹ کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اب ایگزسٹنگ میکنزمز ہیں وہاں پہ کے پی کے میں, اس میں آپ 30,000 سے تعداد بڑھانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا حکومت سوچ رہی ہے, آپ بھی پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے, کہ آپ بڑھانے کے بارے میں 30,000 سے جو تعداد ہے جن کو ٹرین کیا جاتا ہے اینولی, ان کی تعداد کو بڑھانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, میں کے پی ٹیفٹا جو ہمارا اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ہماری جتنی یہ پریکٹیکل ٹریننگ کے جتنے اماؤنٹ تھے 2 سال پہلے ہم نے جو بھی اماؤنٹ تھا اس کو ہم نے 6 ٹائمز انکریز کیا, لیکن وہ بھی کافی نہیں ہے پریکٹیکل ٹریننگ کے لیے. پرابلم اس طرح آتا ہے جیسے وہ چیمہ صاحب نے بولا, ٹریڈ ٹیسٹنگ بورڈ ہی از ویری رائٹ, اٹ از اے ہب آف کرپشن. وہ ٹریڈ ٹیسٹنگ بورڈ کرپٹ, وہ پیسے لے کر پاس کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو ہر جگہ, ہر صوبے کے اندر یہ عالم ہے. کے پی کے از نو ایکسیپشن. ہم نے جتنا کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر بھی نہیں ہوتا. یہ انہیریٹ کیا, جن کے ڈی این اے جینز میں آ گیا کرپشن کرنا. یہ ود اے پیسج ٹائم, یہ 3-4 سال میں نہیں ہوگا, یہ 7-8 سال میں لگے گا. ان کو پھانسی چڑھانی پڑے گی تو پھر یہ ٹھیک ہوئیں گے. اب بات آیا کہ جی وہ چیمہ صاحب نے کہا نا کہ پہلے یہ 250 روپے دیتے تھے پریکٹیکل ٹریننگ کرنے کے لیے, اب انہوں نے کر دیا B1 کا, A کا, B کا, B1 کا. جیسے چیمہ صاحب نے بولا انہوں نے کرایا, ان کے نیفٹیک نے کیا, اس کے اندر اب 250 سے ہو گیا 1100. 1100 از ناٹ انف. آپ اگر ہائر ایجوکیشن میں ڈاکٹر مختار لیتے ہیں ہم سے 113 ارب روپے, تو یہ 113 ارب آپ بنانا چاہتے ہیں, پی ایچ ڈی لوگ بنا رہے ہیں. پی ایچ ڈی مجھے پاکستان میں اتنے نہیں چاہیے, چلو چھوڑے, جو مجھے ٹیکنیشینز چاہیے. میں ایک انڈسٹریلسٹ بھی ہوں, میرا کوئی 1000 سے 1200 ورکر میرے ساتھ کام کرتا ہے. میں لاہور میں جاتا ہوں, میں کہتا ہوں اب دیکھیں نا, اب 2 مین سیکٹرز ہیں, اسٹیل اینڈ سگریٹ میکنگ. پاکستان کی ریونیو اور جاب کریشن مین سیکٹرز ہیں. اب اسٹیل کے اندر اور دونوں سگریٹ کے اندر بتائیں, ایک ادارہ پاکستان میں بتائیں جو اسٹیل کے اندر آپ کو ٹریننگ دیتا ہو کہ رولنگ کی یہ ٹیکنیک ہے یا میٹلرجی کی میلٹنگ کی کیا ٹیکنیک ہے, کوئی نہیں دیتا. سگریٹ میں بتائیں کون سا آپ کا ادارہ ہے جو دیتا ہے یہ قسم کی ٹریننگ. جو اوپر سے آپ نے کیا نا, ہماری فیکٹریز میں ہوتا کیا جی, پریکٹیکلی ہوتا یہ ہے کہ وی آر گیٹنگ 90% آف آور ورک فورس فرام استاد شاگرد اسٹریم, اونلی 10% فرام ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ. استاد شاگرد اسکیم کے لیے ایک پروسیس ہے وچ از نون ایز RPM, ریکگنیشن آف پرائر لرننگ. وہ RPL سسٹم پاکستان میں اگریسولی انٹروڈیوس کرنا چاہیے نیفٹیک کو, ٹیفٹاس کو, ساری ٹیفٹاس کو. اوور آل ٹیفٹاس جتنی بھی ہے نا جی, میں آپ یہ جو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نے, ڈاکٹر ظفر صاحب نے کہا کہ ابزارب نہیں کر رہے ہیں. ابزارب میں تو انتظار میں بیٹھوں کہ لوگ آئیں, انڈسٹریلسٹ انتظار میں بیٹھا ہے, لیکن صحیح ٹرینڈ جس کو کام آتا ہو وہ ٹریننگ سارے پاکستان میں نہیں دے رہے. جو اچھے انسٹیٹیوٹ تھے وہ آپ کا تھا وہ کراچی میں جو تھا سویڈش ٹریننگ انسٹیٹیوٹ, اور رسول کالج جو تھا پنجاب میں, یہ اچھے تھے. PVTC آپ کا پنجاب میں ایک اچھا ہے. ڈاکٹر ظفر یہ فرمائیے گا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جو اس وقت جو گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے ووکیشنل ٹریننگ اور ٹیکنیکل ٹریننگ کی, وہ فراڈ ہے. وہ آپ اگر بتا سکیں, لسٹ کر سکیں کہ وہ کیا کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ نقائص پوائنٹ آؤٹ کر سکیں اس اسٹریٹجی میں جو گورنمنٹ کی ہے ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ کی. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ یہ جو نیفٹیک ہے
بنیادی طور پر یہ کنسیو کیا تھا لیبر منسٹری نے، اور اس کو سارا پلان کیا تھا کہ کس طریقے سے اس کو ہم نے چلانا ہے اور کیا کیا اس میں ہم نے کرنا ہے، کتنے لوگوں کو ہم نے ٹرین کرنا ہے۔ اس وقت میں لیبر منسٹری کا حصہ تھا۔ ہمارا خیال یہ تھا کہ پاکستان کے اندر اس وقت 1 ملین لوگوں کو ہمیں ٹرین کرنے کی ضرورت ہے ایوری ایئر، کیونکہ آپ اگر اوورال لیبر فورس سروے کو دیکھیں اور اوورال پاپولیشن کی موومنٹ کو دیکھیں تو 2 ملین لوگ جو ہیں وہ ایڈ ہو رہے تھے۔ اس میں سے ٹریننگ جن لوگوں کو ملنی چاہیے تھی وہ مطلب بہت ہی کم، ہماری کیپیسٹی نہیں تھی۔ تو پہلا تو یہ تھا کہ ہم نے اپنی وہ کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے، اور نیوٹیک جو ہے وہ سینٹر میں بیٹھ کے جتنے بھی یہ ٹیفٹاز تھے ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے ایک اوورال اسٹریٹجی بنائے گا، اور پھر وہ اسٹریٹجی بنی، اس اسٹریٹجی کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کے بعد اس کے حساب سے دیکھیں کہ ٹیفٹاز نے اپنا کیا رول پلے کرنا ہے، مختلف اداروں نے کیا رول پلے کرنا ہے۔ اب جیسے یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، ان کے اندر ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ سینٹرز ہیں۔ آپ پنجاب یونیورسٹی کو دیکھ لیں، اس کے اندر ہم نے ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ سینٹر بنایا ہے، لیکن اس کے اندر کیا کیا سکلز ہونے چاہیے، یہ کس کو بتانا چاہیے، یہ سارا اسیسمنٹ جو ہے تمام یہ ٹیفٹاز جو ہیں اپنے اپنے صوبوں کے اندر وہ نیڈ اسیسمنٹ کروائیں، اس کے بعد بتائیں کہ کس کس سکل کی ضرورت ہے۔ پھر ہم اب ایک کمیونٹی کالجز کا کانسیپٹ لے کے آ رہے ہیں کہ کالجز کے اندر جو جو سکل ضرورت ہے ہم ان بچوں کو وہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ پھر ایک اور جو سسٹم بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ آپ جرمن سسٹم کی آپ بات کرتے ہیں، لیکن جرمن سسٹم کو کوئی سمجھے تو تب اس کے اوپر عمل ہو سکتا ہے۔ اس میں مرسیڈیز کا سسٹم لے لیں کہ انہوں نے اس کے اندر ایک انٹرنشپ پروگرام ہے کہ وہ اچھے اور برائٹ بچوں کو اسی طریقے سے اسکول سے پک کرتے ہیں اور ان کو انٹرنشپ پروگرام کے تحت لے کے آتے ہیں، ان کو ٹرین کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اس ادارے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، یہ جو ٹیفٹاز ہیں اور نیفٹیک ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ جو انڈسٹری ہے اس کے ساتھ ایک ایسا لائزان ہونا چاہیے کہ وہ ان کو گائیڈ کریں، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے، اور پھر یہ ان کے ساتھ ایک انٹرنشپ پروگرام جو ہے اس کو سائن کریں، اور یونیورسٹیز اور کالجز اور یہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ادارے ہیں ان کو کہیں کہ وہ ان کے حساب سے اسکل کی ٹریننگ دیں۔ چائنا اور یہ دوسرے ادارے جو ہیں ایون جو لینگویج کی ٹیسٹنگ ہے وہ خود کر رہے ہیں، تو کیا ہمارے اوپر ان کا اعتماد یہ جو ادارے ہیں، یہ جو ٹیپٹا اور ہم ابھی جو بات کر رہے تھے نیفٹیک کی، کیا یہ وہ ٹرسٹ نہیں قائم کروا سکتے ہیں؟ ان لوگوں کو ایک بیٹھ کے تو ایک ایسی اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے جو ہر صوبے کی انڈیجنس ہو، وہاں کے ایکسپرٹس کو لیں، بیٹھیں اور ان کو کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے اسٹریٹجی کو بنائیں اور ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں جہاں یہ انڈسٹری کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا ہمیں بریک لینا پڑے گا۔ بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم چیمہ صاحب کے سامنے یہ ساری باتیں رکھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا کامنٹ ہے ڈاکٹر سینیٹر نعمان وزیر صاحب کے کامنٹ پہ اور ڈاکٹر ظفر کے کامنٹ پہ۔ ڈاکٹر چیمہ صاحب کا کامنٹ لیں گے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ جی چیمہ صاحب، آپ نے کامنٹ سن لیے سینیٹر نعمان وزیر صاحب کے بھی اور ڈاکٹر ظفر کے بھی۔ اب آپ کے کیا کامنٹ ہے، آپ اس کو سارا ایکسپلین کر سکیں اپنے پروگرام کے حوالے سے؟ دیکھیں، آپ نے جو کہا کہ ہماری انڈسٹری میں اتنی سخت نہیں ہے، یہ میں اس سے اگری نہیں کرتا۔ اچھا، وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو سی پیک کا پروجیکٹس آ رہے ہیں، بے تحاشا جابس نکل رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جس طرح نعمان وزیر صاحب نے کہا کہ جی ہمارا کوئی سکلڈ ورکر تو ہو، اس کو جاب کی آئی کین ایشور یو، اور آپ کی وساطت سے میں نوجوانوں کو بھی یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر وہ صحیح معنوں میں ہنر سیکھ لیں، ہماری 6 مہینے کی ٹریننگ ہے، مفت ہے، ہم تو 3000 روپیہ اسٹائپنڈ بھی دیتے ہیں، اور اب ہم ان کو کھلا نہیں چھوڑ دیتے، اتنی سخت مانیٹرنگ کرتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں، پرنسپل سے پوچھتے ہیں۔ 1-2 انسٹیٹیوٹ ہم نے بلیک لسٹ کیے ہیں کہ جہاں پریکٹیکل ٹریننگ پراپر نہیں تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور اب ہم فارنرز کو بھی بلاتے ہیں، امپلائرز کو بلاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ فائنل اسیسمنٹ میں ہمارے انڈسٹری کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ واقعی کہتے ہیں کہ جی یہ لڑکا جو ہے 6 مہینے جو اس نے ٹریننگ کی ہے، 2 ہفتے آن دا جاب ٹریننگ کر لے تو اس کو ہم فوری طور پہ انڈسٹری میں لگ سکتا ہے۔ سی پیک میں اتنی جابس نکل رہی ہیں، مڈل ایسٹ میں اتنی جابس ہیں،
قطر نے کہا جی ہمیں 1 لاکھ آدمی چاہیے, ٹھیک ہے جی, کہیں ایکسپو یو اے میں ایکسپو ہو رہا ہے, کہیں ورلڈ کپ ہو رہا ہے. اگر ہمارے نوجوان یہ سیکھ لیں تو نہ صرف پاکستان کے اندر, نہ صرف مڈل ایسٹ کے اندر, بلکہ یورپ میں بھی کھپ سکتے ہیں. یہاں وہ ڈاکٹر ظفر صاحب نے کہا اگر یہ پوچھ لیتے ہم سے تو میں انہیں بتاتا یہ پرانی باتیں کر رہے ہیں. ہمارا انڈسٹری کے ساتھ اس قدر ہم نے اب ہماری کوآرڈینیشن ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, آپ کے وساطت سے میں سب سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, ہم نے یہ یورپ سے دیکھا 2 سال پہلے, اور اب ہم نے بھی اسکل کمپٹیشن شروع کروا دی ہیں ہر صوبے میں. پہلے ڈوینل لیول پہ ہوتا ہے, پھر پروونشل لیول پہ, اور پھر نیشنل لیول پہ, اور بڑے اچھے ان کو ہم پرائزز دیتے ہیں. اس موقع پہ ہم امپلائر کو بلاتے ہیں, انڈسٹریلسٹ کو بلاتے ہیں. مثلا سندھ میں, بلوچستان میں, لاہور میں, اسلام آباد میں, یقین جانیں بہت سی جگہوں پہ انڈسٹریلسٹ نے آ کے دیکھا. الیکٹریشنز کو ادھر ہی کئی انڈسٹریلسٹ نے جابز آفر کر دی, ویلڈرز کو جابز آفر کر دی. کوکنگ میں انہوں نے آ کے دیکھا, میریٹ نے تمام ونرز کو جابز آفر کر دی. لاہور میں اگلے دن تھا, رحیم یار خان کا ایک لڑکا آیا, ہم نے کہا کسی نے آ کے اسٹیج پہ بات کر رہی ہیں, آ کے بات کرے. غریب گھرانے کا لڑکا, اس نے کہا جی ہم 8-9 بہن بھائی ہیں, گھر میں غربت تھی, نیفٹا کا کورس تھا ہیوی مشینری آپریشن کا, میں نے کورس کر لیا ایکسکیویٹر. سی پیک والے آئے, انہوں نے ٹیسٹ لیا, میں نے ٹیسٹ پاس کیا, میری 50,000 روپیہ مہینہ تنخواہ لگ گئی. ہمارے گھر میں خوشحالی آ گئی. جو لڑکیاں ہماری ٹریننگ لیتی ہیں بیوٹیشن کی, کوکنگ کی اور سٹچنگ کی, وہ کہتی ہیں ہم نے اپنا بزنس انٹرپرینیورشپ شروع کر دیا ہے, ہم 40-45,000 روپیہ مہینہ کما رہی ہیں. یہی حل ہے عمر صاحب, یہی حل ہے. انڈسٹری کے ساتھ اتنا ہمارا کلوز اب کوآرڈینیشن ہے, ان کو ہم انوالو کر رہے ہیں. انیشلی انڈسٹری کا کانڈکٹ جو تھا یا آؤٹ لک وہ ذرا دیور لیوک وارم. دیکھیں وہ انٹرنشپ وہ بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے ہم سارا کچھ کر رہے ہیں, ساری کوشش کر رہے ہیں. جرمنی میں 3.5 سال کا وہ ٹینیور ہے, اور اس کو سارے کا سارا اس کی کاسٹ انڈسٹری پے کرتی ہے. ہمارے ہاں کئی انڈسٹریلسٹ اس کو 1 مہینے کی ٹریننگ دلانے کے لیے تیار نہیں تھے کہ بھئی ہماری نئی مشینیں ہیں, ہم کیوں خراب کروا لیں. مگر ہم انہیں موٹیویٹ کر رہے ہیں, پرسویٹ کر رہے ہیں, اب وہ تیار ہو رہے ہیں. یہ نعمان وزیر صاحب جیسے لوگ جو اس میں بھی رہے ہیں, جو اس کی اہمیت سمجھتے ہیں, انڈسٹریلسٹ بھی ہیں, یہ بھی ان کو ساتھ ساتھ موٹیویٹ کر رہے ہیں. اب ہم کافی حد تک, اب ہم نے ان کو ایک فارملائز کرنے کے لیے سیکٹر سکل کونسلز بنائی ہیں, ان میں ان کو شامل کیا ہے. ہم چاہتے ہیں انڈسٹریلسٹ کا لیڈ رول ہو. اب یہ ذرا سنیں, ہم چاہتے ہیں صرف 1 سیکنڈ, صرف 1 سیکنڈ, ٹائم ہمارے پاس بالکل لمیٹڈ ہے, ختم کر رہا ہوں, کہ کریکولم ڈیولپمنٹ میں وہ رول پلے کریں, ٹریننگ ڈیلیوری میں رول پلے کریں, فائنل اسیسمنٹ میں کریں, امپلائمنٹ میں کریں. ہم نے جاب پلیسمنٹ سینٹرز بنائے ہیں, اور سارا ڈیٹا اپنے گریجویٹس کا انڈسٹریلسٹ کے ساتھ, امپلائرز کے ساتھ ہم نے شیئر کیا ہے. اس سے ان کو بڑی تیزی سے جابز ملنا شروع ہو گئے ہیں. نئے ٹریڈز ہم نے انٹروڈیوس کروائے ہیں. یہاں کوئی رواج نہیں تھا ہمارا. دیکھیں ایگریکلچر ملک ہے, ایگریکلچر فارم مینیجرز کی ہم ٹریننگ کروا رہے ہیں, ہم ٹنل فارمنگ کی مینیجر کروا رہے ہیں. بالکل نہیں, میں کنکلوڈنگ ریمارکس آپ تینوں حضرات سے چاہتا ہوں. یہ دیکھیں ایک بات جو سننے کو بار بار ملتی ہے, جو کامنٹیٹر سے بھی ملتی ہے, اکانومسٹ سے بھی ملتی ہے, کہ یہ جو اسکل سیکٹر ہے اس کے ساتھ سوشل سٹیٹس وابستہ نہیں ہے, سوشل سٹیٹس ہائر ایجوکیشن کے ساتھ وابستہ ہے. میں کنکلوڈنگ ریمارکس آپ تینوں حضرات سے چاہتا ہوں کہ اس کا کیا علاج ہے. جی میں صاحب مختصر, بڑا مختصر. دیکھیں ہم جو اسکل کمپٹیشنز کرواتے ہیں ونرز کو, آپ یقین جانیں ہم نے پشاور میں 2 مرتبہ گورنر ہاؤس بلا کے غریب بچوں نے گورنر کے ہاتھوں پرائز لیے. ہم نے نیشنل کمپٹیشن کے ونرز نے پچھلی بار بھی, اب اگلے مہینے پھر ہو رہا ہے, ایوان صدر میں تقریب ہوئی, صدر پاکستان کے ہاتھوں 1 لاکھ, پھر 75,000 50,000 روپیہ انہوں نے انعام لیا. اس سے ان کو ایک ریکگنیشن بھی مل رہی ہے, پریسٹیج مل رہی ہے, عزت مل رہی ہے, اور جو سٹگما اٹیچ تھا وہ دور ہو رہا ہے. جب میں آیا تھا ہمارے 25,000 پورے نہیں ہوتے تھے درخواستیں, اب 1 لاکھ کے اگینسٹ 5 گنا زیادہ درخواستیں ہمیں وصول ہوتی ہیں. لوگ راغب ہو رہے ہیں. ڈاکٹر ظفر آپ فرمائیے گا اسی سوال پہ. بٹ ڈگنیٹی آف لیبر جو ہے, جیسے امریکہ اور باقی ملکوں کے اندر لوگوں کو ریکگنائز کیا جاتا ہے, اور کوئی یہ ان سے نہیں پوچھتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ان کا سوسائٹی کے اندر جو ایک رول ہے
اس کو دیکھا جاتا ہے، نہ کہ وہ کرتے کیا ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر ڈگنیٹی آف لیبر کا لیسن آپ اپنے اسکولوں میں، اپنے کالجز میں، یونیورسٹی میں، اپنے جو بھی ادارے ہیں اس میں دیں گے تو اس سے کم از کم یہ چیز جو اسٹگما اٹیچ ہے وہ ختم ہو جائے گا. ڈاکٹر نعمان آپ فرمائیے گا میرے سوال پہ، سوشل سٹیٹس کے سوال پہ آپ مختصراً کامنٹ فرمائیں. دائیں طرف تصویر لگی ہوئی ہے میرے ایک فورمین کی جو چھٹی جماعت پاس تھا اور اس نے یہ ٹیکنیکل سیکھے. ناؤ ہی از گیٹنگ اے سیلری آف، اس کو پریزیڈنٹ نے ایوارڈ بھی دیا ہے بیسٹ ورکر، اسکل ورکر کا. اب اس کی تنخواہ یہاں 4 لاکھ روپے ہے. ہی از اے ٹیکنیکل گائے، ٹیکنیکل اسکلس نے کیا ہوا ہے. ٹویوٹا کرولا گاڑی دی ہوئی ہے، ہر جگہ یہ وہ زمانہ ختم کے اسٹیٹس نہیں. اگر آپ کو اسکلز آتے ہیں تو آپ اسکلز میں آگے چلتے رہیں گے. مائی ایڈوائز ٹو ایوری ون از کہ جی آپ بالکل ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس میں ایڈمیشن لیں، وہ آپ کو تھوڑی بہت تھیوری سکھائیں گے. ساتھ ہی ساتھ آپ انڈسٹری میں بھی جا کر کام کریں، پارٹ ٹائم کام کریں، اور ادھر فلور پر آپ اسکل وہاں سیکھیں گے. تھیوری یہاں سیکھیں گے، فلور وہاں سیکھیں گے. یہ سسٹم جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ڈاکٹر نعمان صاحب بہت، سینیٹر نعمان بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر ظفر معین صاحب بہت شکریہ آپ کا. چیمہ صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کا، اس میں شرکت کرنے کا. ناظرین، اسکل سیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی اکانومی کی ڈیولپمنٹ کے لیے. دنیا بھر میں آپ جا کے دیکھ لیں، ڈیولپڈ کنٹریز میں، ڈیولپڈ اکانومیز میں اسکل سیکٹر بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہوتا ہے. شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں اسکل لیبر کے ساتھ کوئی سوشل سٹگما اٹیچ نہیں ہے. ہماری سوسائٹی میں انفارچونیٹلی جو اسکل لیبر ہوتا ہے اس کو چھوٹے درجہ دیا جاتا ہے، سوشل لیڈر میں اس کو چھوٹا درجہ دیا جاتا ہے. یہ ختم کرنا ہوگا ہمیں، ان کا سٹیٹس بڑھانا ہوگا، سوشل سٹیٹس بڑھانا ہوگا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسکل لیبر کی طرف آ سکیں اور ہماری اکانومی ڈیولپ کر سکیں، ہماری اکانومی کی ڈیولپمنٹ میں سبسٹینشلی کنٹریبیوٹ کر سکیں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.